تھرڈ ورلڈ میں خصوصاً تیسری دنیا میں جمہوریت جو ہے یہ ایک بڑا کٹھن کام ہے. مثلا ہم برما میں سوچی کو دیکھتے ہیں 20 سال نظر بند رہیں, یا ہم اور دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں. یہ تیسری دنیا میں حکمران جو ہیں یہ جمہوریت سے اتنے خائف کیوں رہتے ہیں؟ جمہوریت شاید یہاں پہ وہ جن کے ہاتھ میں پہلے سے اقتدار ہے تو اقتدار میرے خیال سے کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. یورپ یا امریکہ میں اسٹرگل ڈیموکریسی کے لیے بہت پہلے شروع ہوئی تھی ہم سے, اور انہوں نے بھی اپنا ٹائم لیا اس کو سے, لیکن چونکہ انہوں نے سٹارٹ پہلے لیا تھا تو وہ اس چیز کو انہوں نے جلدی اکمپلش کر لیا. ہم نے ان سے انسپائر ہو کر کے جمہوریت کی طرف ہم گئے, لیکن ہم اب اپنے اس سے پورے سے گزرے نہیں ہیں. ہم جنوبی ایشیا میں یا اس میں علاقے میں انڈیا ایک لحاظ سے بہتر تھی کہ جی وہاں پہ اس طرح سے آمریت یا قتل و غارت اس طریقے سے نہیں ہوئی سیاسی لوگوں کی, جمہوری لوگوں کی, جس طرح سے ہمارے ملک میں ہے, جیسے بنگلہ دیش میں یا دوسرے ملکوں میں, عرب ملکوں میں بعض میں ہوئی ہے. تو یہ ہم کا بھی مزاج جمہوریت میرے خیال سے ایسا ہے کہ جی اس کو میچور ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو ہم اس ٹرانزیشن سے میرے خیال سے گزر رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سب چیزوں کے باوجود عوامی قیادت ابھی نہیں, کیونکہ آپ نے بھی جیسے یورپ اور امریکہ وغیرہ کی مثال دی, یورپ کی یا برطانیہ کی خاص طور پر جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے کہ وہاں 600-700 سال کی ایک تاریخ ہے پارلیمنٹ کی, یہ سب مطلب وہاں تو زیادہ تر سیاستدان مڈل کلاس سے آتے ہیں. مطلب وہاں جاگیردار, وڈیرا, سرمایہ دار یہ تو سیاست میں آتا ہی نہیں ہے. یہ وہ ہوتے ہیں سوشل ورکرز جو سوشل ورک کرتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تھرو دا رینکس آتے ہیں, کاؤنسلر ہوتے ہیں, اس کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں. تو عموماً وہ مڈل کلاس کے ہوتے ہیں, نوکری پیشہ ہیں, کہیں پوسٹ آفس میں کوئی کام کر رہا ہے, کوئی ریلویز میں کام کر رہا ہے, کوئی کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے, اور وہاں سے پھر وہ گروم ہو کے اور سیاست میں آتا ہے. ہمارے یہاں تو ابھی تک یہ روایت اتنی زیادہ مضبوط نہیں, ہمارے یہاں تو وہ بار بار انٹروینشن ہے, وہ آ جاتے ہیں. اب تو میرے خیال سے ہمارے 64 سال کی ہسٹری میں آدھے سے زیادہ ٹائم تو عام رہے ہیں یہاں پہ. تو اس میں یہ بھی بڑی بات ہے کہ جی جو پوٹینشل ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے جمہوریت کے لیے لڑنے کا, کہ محترمہ شہید جیسی عورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جس خطے میں, اور بیگم صاحبہ کی, تو بیگم صاحبہ کی اسپیشلی بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے. اگر عورتوں میں اس ایشیا میں اس خطے میں کسی نے زیادہ جمہوریت کے لیے اسٹرگل کی یا قربانی دی تو میرے خیال سے محترمہ کے بعد ان کی اپنی ہی والدہ کی مثال ملتی ہے کہ جی انہوں نے اقتدار کھویا تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری, ان کے شوہر کو پابند سلاسل کیا گیا, انہوں نے ہمت نہیں ہاری, پھر ان کو قتل و شہید کیا گیا, اس کے باوجود وہ ہمت نہیں آ رہی, پھر وہ عامروں کا مقابلہ کرتی رہی, اس کے بعد ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے, پھر دوسرے بیٹے کو مار دیا جاتا ہے, اس کے بعد تھوڑے سے ظاہر سے انسان ہے وہ بھی آخر, تو وہ انہوں نے کہا. تو ان کی جو سٹرگل ہے وہ پاکستان میں جو آج جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہاتھ ان کا ہی ہے, کہ محترمہ کے ساتھ مل کر کے جو انہوں نے, شاید ہم آج اسٹیج پہ نہ ہوتے کہ اگر جنرل ضیاء الحق کے آمریت کے خلاف اس وقت پیپلز پارٹی جو کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور ان کے ساتھ دوسری پارٹیاں بھی تھیں لیکن لیڈ انہوں نے کیا, اور پیپلز پارٹی کو پھر انہوں نے لیڈ کیا, تو وہ ایک بہت زبردست قسم کا سٹرگل ہے, جو کہ کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے بہت سخت قسم کا ڈکٹیٹر تھا, کوئی ایک مائلڈ قسم کا ڈکٹیٹر ہے, تو مشرف اس سے قدر کافی مائلڈ تھا. تو جنرل ضیاء الحق کیا وہ پرانے بدترین آمریت, تو ان کو کوڑے مارنا, ان کو خواتین کے اوپر ان کو خود سر پھٹا جیسے آپ نے بتایا, تو یہ جو ہے نا یہ اس کی مثال نہیں ملتی. یہ بدترین, اور اس کے خلاف ان کی جدوجہد برقرار رہی, وہ اپنی تربیت بھی کی, گرومنگ کی بچوں کی, خاتون کی حوالے سے. لیاقت کاظمی صاحب, بھٹو صاحب کو جب پابند سلاسل کیا تھا تو پیپلز پارٹی میں لیڈرشپ کا خلا پیدا ہوا تھا, تو وائس چیئرمین شیخ رشید ہوا کرتے تھے, جو اوریجنل شیخ رشید, بابا سوشلزم شیخ رشید. اور بھٹو صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ اب چیئرمین کا تقرر کیجیے, تو انہوں نے شیخ رشید کو کہا تھا کہ شیخ رشید اب لیڈ کرے گا. تو شیخ رشید صاحب نے پھر یہ پیغام بھیجا تھا کہ بہت سارے جو جاگیردار اور وڈیرے پیپلز پارٹی میں تھے وہ اب ضیاء الحق سے مل چکے ہیں, تو یہ ہمارے مشن میں رکاوٹ بن جائیں گے. تو انہوں نے پھر بھٹو صاحب نے کہتے ہیں یہ کہا تھا کہ پھر میں نصرت بھٹو کو
چیئرمین شیخ بنا رشید ہوگا. صاحب نہیں, شیخ رشید صاحب نے ہی نامینیٹ کیا. اچھا شیخ رشید صاحب نہیں نامینیٹ کیا ان کو چیئرپرسن. بالکل. ابھی بات کر رہے تھے ہماری بات تھوڑی سی اور آگے بڑھاتا ہوں جو جمہوریت کی. دیکھیں جمہوریت ہمارے یہاں بھٹو خاندان نے ہی جمہوریت کے لیے قربانی دی, اوکے, سب سے زیادہ. اور امریکہ کی مثال لے لیں آپ, کینیڈا کی لے لیں, یورپ کی, ایک امریکہ کی مثال لے لیں آپ. امریکہ میں 200 سال لگے جمہوریت کے لیے. وہاں ایسا تھا کہ گورے اور کالوں کے اسکول الگ ہوتے تھے. یہ 60s کی بات ہے, ووٹ دینے کا حق نہیں تھا, ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے سامنے کی بات ہے. اب جا کر کے ہم نے تو پھر بھی, کیونکہ جیسے آپ کہ جب یہ جو سرمایہ دار, جاگیردار اور یہ جو مختلف جو ایلیمنٹس ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی اور جمہوریت آئے, لیکن بھٹو خاندان کی قربانیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک میں ڈیموکریسی ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی, اور یہ بالکل منظم اور مستحکم رہے گی اور آئے گی انشاءاللہ تک. موجودہ پیپلز پارٹی جو ہے اس پر بھی کچھ ریزرویشنز کچھ لوگوں کی ہے. سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ بیگم نصرت بھٹو کی وفات کے بعد آپ نے دیکھا کہ دونوں خاندانوں میں کھچاؤ تھا, اخبارات میں بیان بھی آ رہے تھے. ممتاز بھٹو, غنوہ بھٹو صاحبہ, یہ سب یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی میت ان کے آبائی گھر 70 کلفٹن میں پہلے آئے اور وہاں سے تمام رسومات ادا ہوں اور پھر قبرستان میں جائے. لیکن اس وقت صدر پاکستان اور پھر اس وقت پیپلز پارٹی ہے برسر اقتدار, انہوں نے اس کے بالکل ریورس کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ پہلے وہی نوڈیل ہو جائے گی, اس گھر میں نماز جنازہ ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ تدفین پہ جائے گی. کیا یہ ایک افسوسناک عمل نہیں ہے کہ جمہوریت کے لیے جس خاندان نے اتنی قربانیاں دی یا جس خاتون نے اتنی قربانیاں دیں, اب ان کی وفات کے بعد بھی دھڑے فیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو موجودہ پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے, آپ سمجھ رہے ہیں اس کے رینکس میں کچھ فرق آئے گا اس وجہ سے؟ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں, یا جب تک اقتدار میں نہیں ہوگا. 70s کا دور دوسرا تھا, 80s کا دور دوسرا تھا, 90 یہ 2011 ہے. سیکیورٹی سسٹم جو حالات جو ہیں وہ آج سے 20 سال کے حالات مختلف تھے, آج کے حالات بہت مختلف ہیں. تو کیسے کر سکتے تھے؟ کیا وہاں سے جو ہے ان کو لایا جاتا کراچی کے اندر, اور کراچی کے اندر جو ہے وہ 5, 6, 10 لاکھ آدمیوں کا مجمع کیا جاتا اور پورا کراچی بند ہوتا, اس کے بعد پھر وہاں کے لے کے جایا جاتا. تو سیکیورٹی سسٹم کی وجہ سے ساری چیزیں کی گئی ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے, آہستہ آہستہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نہیں, مگر ہم پیپلز پارٹی میں فیکشن تو دیکھ رہے ہیں نا. ایک طرف شہید بھٹو گروپ ہے, ایک طرف پیپلز پارٹی ہے, اور اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں جو ایک جھمگٹا ہے وہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے. جو پرانے ورکرز ہیں, صفدر عباسی, عنایت, یہ لوگ تو خوش نہیں ہیں اس سیٹ اپ سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جس طرح اس گورنمنٹ کو لے کے چلا ہے, جس طرح اس ملک کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اندرونی اور بیرونی جو حالات ہیں وہ بڑے کٹن ہیں. پوری دنیا میں کرائسس آیا ہوا ہے. ہم اس کرائسس سے بڑے نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں انشاءاللہ. آنے والا وقت جو ہے وہ غریب عوام کا ہی وقت ہوگا. یہ بڑے کٹن وقت ہے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب. پیپلز پارٹی نے جب بھٹو صاحب والی پیپلز پارٹی 70 کا الیکشن, اس میں سے مڈل کلاس میں سے لیڈرشپ نکالی, کافی نکلے لوگ, جیتے, اسمبلیز میں پہنچے, وزارتوں میں بھی پہنچے. لیکن آہستہ آہستہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہی وڈیرے اور جاگیرداروں نے پھر پارٹی پہ قبضہ کر لیا. ہمایوں صاحب سے بھی یہی سوال کروں گا, اگر پہلے آپ سے کروں. ایسا نہیں ہے. مجھے بتائیں کون سا وڈیرا ہے اب جو کون وڈیرا نہیں ہے؟ نہیں, کون سے, کوئی ویسی بات نہیں ہے. مجھے اگر نام گرانے شروع کرے میں پورے پاکستان کی, اسے آپ کو ہر آدمی بتا دوں ہم میں سے ہے. لیکن اگر چند لوگ جو آئے ہوئے ہیں, چند لوگ ہیں, وہ تو ہوں گے, کیونکہ ان کی اپنی سیٹس ہیں, ان کے اپنے حلقے ہیں, ان کے سارے. لیکن آج بھی ہمارے پاس جو ہے ایک لیاری سے جو ہے وہ رفیق انجینئر ہے, آغا سراج دورانی کو لے لے, کوئی وڈیرا آغا سراج دورانی وڈیرا نہیں ہے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بلال وہ بھی وڈیرا نہیں ہے. اور دوسرے بعد میں بن گیا, نہیں, بعد میں بھی نہیں بنے. بعد میں نہیں بنے, انہوں نے تو خود کہا میری اتنی شوگر ملز ہیں, اتنا سب کچھ ہے, محنت کرنا. محنت میں انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر تھا, اس کے بعد تو زرداری صاحب نے سب کچھ دیا مجھے. تو دیکھیں میں بتا دوں, ڈاکٹر جو تھے بھائی, ڈاکٹر جو تھے وہ شوق تھا ان کا, مجھے معلوم ہے وہ شوق تھا. وہ انہوں نے ایک پی آئی میں جاب لے لی. ڈاکٹر کس کے تھے وہ یہ بھی کسی کو نہیں پتا. وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ڈاکٹر تھے. جو پرائم منسٹر کا جو ایک اسٹاف ہوتا ہے اس کے وہ ڈاکٹر تھے. باقی یہ نہیں ہے کہ پی آئی اے میں وہ ایک شوق تھا. انہوں نے تنخواہ بھی نہیں لی, انہوں نے آج تک جو ہے اس کی تنخواہ بھی نہیں لی. لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک غریبوں کی پارٹی ہے, روٹ سے نیچے کی. یہاں پر جو ہے ورکروں کی جو کام ہوتے ہیں اس لحاظ سے ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں چلتی ہیں, کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں گروپ, لیکن ہم یہ سب ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ. ہمایوں خان صاحب
کیا کہیں گے؟ مطلب آئیڈیلی تو پارٹی کو ورکرز کی پارٹی ہونا چاہیے آئیڈیلی، اور ظاہر ہے وہی ایک ورک فورس ہوتی ہے جو کہ پارٹی کو لے کے چلتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ ورکرز جن سے ہماری بھی تھوڑی سی گفتگو شنید ہے، وہ ذرا سے مایوس سے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی اب وہ والی پارٹی نہیں رہی ہے. ایک آبزرور کے طور پہ آپ کیا کہیں؟ جی میں ایز اے انڈیپینڈنٹ اپنی بات کہوں گا. ہم نے محترمہ کی اور بیگم صاحبہ کی قربانیوں کی اور اسٹرگل کی ساری باتیں کی، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے، خالد صاحب جیسے لوگ پیپلز پارٹی میں ہیں، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بہرحال ایک ہمارے ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہم، اور وہ ایسی پارٹی ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کرتی ہے. اس لیے میری دعائیں اور وہ نیک خواہشات ان کے ساتھ ہے کہ یہ رہے، اس کے بجائے کہ یہ آپ ریجنل اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور ایتھنک بیس پہ دوسرے بیس، اس سے بہرحال وہ ہے. لیکن یہ آپ کی بات بھی میں آپ سے ایگری کروں گا کہ جی پیپلز پارٹی اب وہ والی پارٹی نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو والی تھی یا محترمہ شہید والے لوگ. ابھی ان کے جیسے لوگ ہیں جو ان وقت قربانیاں دی ہیں، جیل کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، سب کچھ کی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں. لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے گرد جو ہے نا، وہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کا پیپلز پارٹی سے دور کا واسطہ نہیں ہے، اور وہ خوش آمدی. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جی محترمہ جو بیگم صاحبہ ان کے جب وہ 15 سال بیمار رہی تو میرے خیال سے کسی نے ان کو پوچھا نہیں، کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی، اور کسی نے جا کے ان کی عیادت نہیں کی، نہ ہمیں پتہ چلا کسی. وہ آج سارے لوگ پہنچے وہاں پہ نمبر بنا رہے ہیں. تو وہ ایلیمنٹ ہے، بہت سارے پیپل نمبروں کی ایک سیاست ہے. پرانے لوگ ان کے جیسے ان کے زمانے کے لوگ وہ بہت سارے اس میں مایوس بھی ہیں. دیکھیں شاہ محمود قریشی کی مثال لے لیں کہ جی اسٹال وارڈ پرانا ابھی بھی اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا کہتا ہے. ذوالفقار مرزا اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا، صفدر عباسی آپ نے کہا، یہ سب اپنے آپ کو ابھی تک باوجود ایک طرف ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا ہی کہتے ہیں. شاہ محمود جیسے بندے کو صرف ایک بات پہ نکالا گیا کہ جی وہ ریمنڈ ڈیوز کے خلاف اس کا ایک موقف تھا. ریمنڈ ڈیوز کو تو باعزت طور پر رہا کر دیا گیا، شاہ محمود کو وزارت سے ہٹا دیا گیا. میں ایک بات اور پوچھنا چاہ رہا، دونوں سے پوچھوں گا، آپ بھی بڑے کمیٹڈ ورکر ہیں اور ظاہر ہے آپ سے بھی پوچھوں گا، آپ سے بھی. یہ جو پشتینی سی ابھی جیسے لیاقت صاحب نے تذکرہ کیا کہ بھائی بہت سارے ایسے جن کی سیٹس ہیں وہاں، تو باپ دادا بیٹا، یہ جمہوریت میں پشتینی سیٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ باپ کے بعد ہماری بیٹا بدقسمتی ہے. مطلب پھر تو دیکھنا یہ چاہیے نا، جیسے ہم نے یورپ وغیرہ میں جو سیاست دیکھی ہے یا جمہوریت، اس میں تو پشتینی کا ہے نہیں. جو اس حلقے میں جو سب سے زیادہ قابل بھروسہ یا جس کا سوشل ورک یا عوام کی خدمت، لوگ پھر اس کو منتخب کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایڈ ملی بینڈ اور ڈیوڈ ملی بینڈ، یہ 16 17 18 سال کی عمر میں لیبر پارٹی میں آئے، پھر آخر کرتے کرتے ان کو موقع ملا ٹاپ سلاٹ تک پہنچنے کے لیے، اور آخر ان دو بھائیوں میں مقابلہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر ایڈ ملی بینڈ جو ہے نا وہ بنے. تو یہ آپ اس جمہوریت کی خوبصورتی وہاں پہ جس طرح سے انہوں نے اس کو رکھا ہے. اسی طرح سے جرمنی میں سسٹم ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی آدمی 17 18 سال کی عمر میں سیاست میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں آتے ہیں، اس کو یہ ایک کانفیڈنس ہوتے ہے کہ جی اگر میں محنت کروں گا اور میرے ٹیلنٹ میرے لائلٹی کے بیس کے اوپر میں ایک دن ٹاپ سلاٹ تک بھی پہنچ سکتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھٹو خاندان جیسے وہ بھی ہیں کہ جی چلو وہ نہ صحیح آئیڈیل، لیکن ایک ایسا خاندان تو ایک دو ہیں کہ جو، لیکن سیاستدانوں کی نرسری جو ہے وہ تعلیمی درسگاہ سے شروع ہو جاتی ہے. آپ پروڈکٹ ہیں اسی اپنے یونیورسٹی یا کالج کے زمانے کی سیاست کے یونینز تھیں، سب تھا، اور اس یونین سے صرف سیاستدان ہی نہیں نکلتے تھے، اس میں سے دانشور بھی نکلتے تھے، جس کی جو فیلڈ ہوتی تھی، اسپورٹس مین بھی ہوتے تھے، اس میں ڈیبیٹس کرنے والے مقرر بہت اچھے اچھے نکلتے تھے. آپ خود بھی اسی کی پروڈکٹ ہیں، اسی یونین کی وجہ سے ایک آپ نے طرز زندگی یا اس کو لیڈ کرنا اور پھر سیاست میں آئے سب. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اب تک اسٹوڈنٹس پالیٹکس کو ریوائیو کیوں نہیں کر پائی، حالانکہ وعدے بہت ہوئے؟ دیکھیں اس وقت سینیریو ایسا نہیں ہے کہ اس کو حالات ایسے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کالجز میں یونین بحال کرنے سے، ویسے میں بتاؤں کہ میری بینی صاحبہ سے اس پہ بڑی لمبی چوڑی بات، میں تھوڑا سا بعد میں جا کر کے بڑا اگینسٹ ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس ہے یونیورسٹی کی لیول پہ آ کر کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو فرسٹ ڈویژن کے اسٹوڈنٹس وہ کھڑے ہو. اسکول اور کالج کی جو حد تک آپ فرسٹ ڈویژن تھے؟
میں فرسٹ سیکنڈ ڈویژن تھا میں. پھر بھی آپ لیکن ایک اب- منجھے نہیں، میں نے ہوئے اس سے کہا، پولیٹیکل میں نے- ورکر کے طور پہ آئے کہ آپ کی نرسری جو تھی آپ کا وہ بالکل- کالج اور یونیورسٹی تھا. بالکل ہے.